لبیک ممتاز مفتی تبرکات مدینہ مدینہ۔ ڈاکٹر عفت کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مفتی صاحب، وہ کہہ رہی تھیں ہم مدینہ منورہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر کا اعلان سن کر میں چونکا ضرور، لیکن جوں کا توں بیٹھا رہا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے ہم مدینہ منورہ میں نہیں بلکہ کاموں میں داخل ہو رہے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف عام سے مکانات بنے ہوئے تھے، ایک منزلہ مکانات۔ بازار میں لوگ کاروباری انداز میں چل پھر رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے وہ پنجاب کا کوئی قصبہ ہو۔ ہماری گاڑی ایک 4-6 منزلہ ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ رابطہ افسر باہر نکلے، ہوٹل کے مینیجر سے باتیں کرنے کے بعد ہمارے پاس آئے، بولے آئیے میں آپ کو آپ کے کمرے دکھا دوں۔ اگرچہ ہوٹل جس پر فندق الستیسر لکھا کا بورڈ لگا ہوا تھا عمدہ اسٹائل کا بنا ہوا تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے پاکستان کا کوئی متوسط درجے کا ہوٹل ہو۔ جب ہم ہوٹل میں پہنچے تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ قدرت اللہ کی طبیعت حسب معمول ناساز تھی۔ شیشے کا گلاس چور چور تھا۔ قدرت بولے مفتی صاحب، آپ مسجد نبوی سے ہوں آئیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے فیصلہ کیا کہ میں اکیلا مسجد نبوی میں نہیں جاؤں گا۔ یہ سوچ کر میں ہوٹل کی کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ بازار سامنے ایک عام سا بازار تھا۔ زیادہ تر دکانیں یک منزلہ تھیں، تنگ، پرانی، دھواں آلود۔ عین سامنے کوئی بھاماجا دکان پر بیٹھا قتلم میں تل رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی دکان پر ایک کشمیری تنور میں کلچے لگا رہا تھا، ساتھ ہی ایک کھوکھے میں کڑک چائے بن رہی تھی۔ کیتلیاں آگ پر رکھی ہوئی تھیں۔ دکان کے سامنے کرسیوں پر گاہک بیٹھے ہوئے تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ ہمارے صوبے سرحد میں کسی بس اسٹاپ پر چائے کا ہوٹل ہو۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے مکہ معظمہ سے چل کر ہم پاکستان کے کسی قصبے میں آ گئے ہوں۔ میرا جی چاہا کہ چل کر دیکھوں تو صحیح دوسرے بازار کیسے ہے۔ سیڑھیاں اتر کر میں ہوٹل سے باہر نکل گیا۔ ابھی 20 قدم ہی چلا تھا کہ ایک وسیع میدان نظر آیا جس میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ ارے، میں نے مڑ کر دیکھا، میدان کی ایک طرف مسجد نبوی کی اونچی لمبی دیواریں کھڑی تھیں، وہی سنگ مرمر جو مکہ معظمہ کی مسجد پر لگا ہوا تھا، وہی اونچی محرابیں، وہی انداز تعمیر۔ چند ایک ساعت کے لیے میں وہاں کھڑا مسجد نبوی کے بیرونی منظر کو دیکھتا رہا، پھر اونچی محراب والے دروازے کی طرف چل پڑا۔ یہ دروازہ خواتین کے لیے مخصوص تھا۔ عورتیں مسلسل آ جا رہی تھیں، کبھی کبھی کوئی مرد بھی اس دروازے سے داخل ہو جاتا، عورتوں کی بھیڑ میں سے گزرتا۔ نہ عورتوں کو احساس ہوتا کہ ان میں مرد آ گھسا ہے، نہ ہی مرد کو احساس ہوتا کہ وہ عورتوں کی بھیڑ میں آ پھنسا ہے، اور نہ ہی دروازے پر کھڑا دربان اسے ٹوکتا کہ اس دروازے سے داخل نہ ہو، ادھر دوسرے دروازے سے جا۔ ایٹمی آنکھیں۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ باب نسواں پہ کھڑا وہ دربان نہ تھا بلکہ جوتوں کا رکھوالا تھا۔ اس کا قد اونچا لمبا تھا، رنگ گندمی تھا، چہرے پر ایک عجیب سی کرختگی اور سنجیدگی طاری تھی۔ خد و خال سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ عرب نہ ہو بلکہ جہلم یا کیمبل پور کا جوان ہو۔ اسے قریب سے دیکھنے کے لیے میں محراب میں جا کھڑا ہوا اور بلا سوچے سمجھے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ میری نگاہ کو محسوس کر کے دفعتاً وہ چونکا جیسے کوئی کتا اس کی جائے نماز پر آ بیٹھا ہو۔ 2 سرخ چونٹے میری طرف لپکے، 2 قہر آلود شنگرفی آنکھیں میرے سامنے معلق ہو گئیں۔ مسجد نبوی، مدینہ منورہ، بلکہ ساری کائنات ان سرخ آنکھوں کی اوٹ میں آ گئی۔ ان سرخ آنکھوں نے میرے جسم، قلب اور روح کو بلو کر رکھ دیا، یوں کیل دیا جیسے مصور کینوس کے ٹکڑے کو میخوں سے بورڈ پر کیل دیتا ہے۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں کسائی کی دکان پر بکرے کی طرح 2 سرخ کنڈیوں پر ٹنگا ہوا، صدیوں میں ان سرخ کنڈیوں پر ٹنگا رہا۔ پھر جو مجھے ہوش آیا تو میں محراب کی دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، جسم سے گویا جان نکل چکی تھی، ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ دیر تک میں وہاں ڈھیر پڑا رہا، پھر سامنے اس لمبے تڑنگے جوتا رکھوالے کو اپنے کام میں ہماتن مصروف دیکھ کر میری ضائع شدہ یادداشت پھر سے لوٹ آئے۔ یا اللہ، یہ کون شخص ہے جس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے جیسے ان میں ایٹمی ذرات ٹوٹ رہی ہوں۔ یا اللہ،
کیا ایک نگاہ اتنی پر اثر بھی ہو سکتی ہے؟ کیا ایک نظر کی مار یہ کیفیت پیدا کر سکتی ہے جو اس وقت میری ہے؟ یا اللہ، اس درگاہ کی کیا عظمت ہوگی جس کے ادنا کارندے کی آنکھیں ایٹمی توانائی سے مسلح ہیں۔ انجانے میں پھر اس جوتا رکھوالے کی طرف دیکھنے لگا۔ دفعتاً اس نے پھر گردن موڑی، بیشتر اس کے کہ اس کی نگاہ مجھ پر پڑتی۔ ڈر کے مارے میں وہاں سے بھاگا، حتیٰ کہ مسجد نبوی سے دور پہنچا۔ میرا سانس پھول گیا اور میں دم لینے کے لیے پتھر پر بیٹھ گیا۔ چیزیں ہی چیزیں۔ پھر جو آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہوں تو میں مسجد نبوی سے ملحقہ بازار میں کھڑا تھا۔ سامنے دکانیں ہی دکانیں تھیں، مال سے لدی ہوئی دکانیں۔ بائیں ہاتھ فٹ پاتھ پر جھلمل کرتی ہوئی اشیاء کے ڈھیر لگے تھے۔ چیزیں ہی چیزیں، چیزیں ہی چیزیں۔ جس طرف نگاہ اٹھاتا چیزوں کے انبار لگے ہوئے تھے، رنگ رنگ کی چیزیں، چمکتی ہوئی چیزیں، خوبصورت دلکش چیزیں، میڈ ان فرانس، میڈ ان اطالیہ، انگلینڈ، USA، جگہ جگہ کی چیزیں، ملک کی چیزیں، ہر قسم کی چیزیں، پارچہ جات، ریشم، کمخاب، اطلس، نائلون کے کپڑے، برتن، چینی، شیشے، پلاسٹک، پتھر کے برتن، گھڑیاں ہی گھڑیاں، ریسٹ واچز سے بھرے ہوئے چھابے، ٹائم پیس، کلاک، طرح طرح کی دیوار گھڑیاں، فریج، ایئر کنڈیشنرز، کولر، پنکھے ہی پنکھے، ٹیبل فینس، پیڈسٹل، مٹی کے تیل سے چلنے والے پنکھے، چھت کے پنکھے، دیواری پنکھے، پاؤڈر، لپسٹک، خوشبو کی شیشیاں، لمبی شیشیاں، لمبوتری شیشیاں، مخمل، کمخاب، ریشم کے ڈبوں میں رکھی ہوئی شیشیاں، تسبیحوں کے ڈھیر، جائے نمازوں کے انبار۔ اس بازار کو دیکھ کر میری نگاہیں پھٹ گئیں۔ ذہن کو نہ جانے کیا ہوا، میں سب کچھ بھول گیا۔ میں یہ بھول گیا کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں اور مسجد نبوی سے ملحقہ علاقے میں کھڑا ہوں۔ میں یہ بھول گیا کہ ہم وہاں زیارت کے لیے آئے ہیں، کہ قدرت کی طبیعت ناساز ہے، اور میں ارد گرد کا جائزہ لینے کی غرض سے ہوٹل سے باہر نکلا ہوں، اور مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے جوتوں کے رکھوالے نے نظر بھر کر مجھے دیکھا تھا، اور ساری کائنات الٹ پلٹ ہو گئی تھی کہ میرے جسم کی ہڈیاں ابھی تک چلاؤں چلاؤں کر رہی تھیں۔ خریدار ہی خریدار۔ اس بازار میں سینکڑوں زائر خرید و فروخت میں مصروف تھے، یوں مصروف تھے جیسے علی بابا کے غار سے سامان لوٹنے میں مصروف ہوں۔ جن میں خریدنے کی استطاعت نہ تھی وہ پھٹی پھٹی آنکھوں اور گرسنہ نگاہوں سے چیزوں کے ڈھیروں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حسرت بھری ہوس کے انبار لگے ہوئے تھے۔ مجھے مکہ معظمہ کی مارکیٹ یاد آ گئی۔ مکہ معظمہ میں نے قدرت سے پوچھا تھا، کیا مکہ میں بھی شیطان کی پہنچ ہے؟ قدرت نے جواب دیا تھا کہ حرم شریف کو چھوڑ کر یہاں خود ابلیس سرگرم رہتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاؤں۔ یہ کہہ کر قدرت مجھے مارکیٹ میں لے گئے تھے، جو حرم کے باہر بہت ہی قریب بنی ہوئی تھی۔ وہاں بھی چیزوں کی اتنی ہی افراد تھی، خوبصورت، جاذب نظر، کارآمد، سستی چیزیں۔ وہاں پہنچ کر میری آنکھیں پھٹ گئی تھیں، کیونکہ وہاں بھی ہر وہ چیز موجود تھی جسے خریدنے کی زندگی بھر مجھے آرزو ہی تھی، اور میں وہاں کھو گیا تھا۔ پھر قدرت نے اپنا ہاتھ میرے شانے پر رکھ کر مجھے جھنجھوڑا تھا اور کہا تھا، دیکھ لیا آپ نے؟ اور میں نے محسوس کیا تھا جیسے مارکیٹ کے اوپر خود ابلیس بیٹھا فاتحانہ انداز میں مسکرا رہا ہو۔ دفعتاً کسی نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے جھنجھوڑا۔ میں چونکا، پھر مجھے یاد آیا کہ میں کون ہوں اور کہاں کھڑا ہوں۔ سامنے ابلیس کے دانت نکلے ہوئے تھے اور وہ حقارت سے میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ غصے سے چھلانگ لگا کر میں چوک کے درمیانی تھڑے پر چڑھ گیا۔ دائیں ہاتھ میں نے مائک کو پکڑ لیا اور بآواز بلند چلانے لگا، تبرکات مدینہ، بھائیو سنو سنو، یہ تم کہاں کھڑے ہو؟ مسجد نبوی کی دیوار کے سایہ تلے، چراغ کے زیر سایہ۔ تم تو گھر سے اس عظیم چراغ کے نور سے منور ہونے کے لیے اتنی دور سے چل کر آئے ہو۔ رک جاؤ بھائیو، یہ تم کیا خرید رہے ہو؟ تمہارے عزیز و اقربا نے تو کہا تھا کہ مدینہ منورہ کی تسبیحیں لانا۔ یہ تسبیحیں مدینہ منورہ کی تو نہیں، یہ تسبیحیں تو اٹلی کی بنی ہوئی ہیں۔ شاید ان منکوں میں وہ ذرات بھی شامل ہوں جو رومن کروسیڈرز کے گھوڑوں کے سموں سے جھڑے تھے۔ نہ، یہ جائے نماز نہ خریدنا، یہ جائے نماز مدینہ شریف کے نہیں، ان پر تو یورپ کی چھاپ لگی ہے۔ جب تم یہ جائے نماز وطن لے کر جاؤ گے اور اپنے عزیزوں کو تحفے کے طور پر دو گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ جائے نماز مدینہ منورہ کے بنے ہوئے ہیں۔
اور صبح شام ان جائے نماز کے ہر تار کو عقیدت سے چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے۔ بھائیو، اپنے عزیزوں کو دھوکہ نہ دو، یہ جائے نماز نہ خریدو۔ بھائیو، اس جھلمل بازار میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں جو مدینہ منورہ یا مکہ معظمہ کی بنی ہوئی ہو، کوئی چیز نہیں جو سعودی عرب کی پاک سرزمین کی بنی ہوئی ہو۔ یہ جو کھجوروں کے ڈھیر تم دیکھ رہے ہو، جنہیں دکاندار مدینہ شریف کی کھجوروں کا ہانکا لگا کر بیچ رہے ہیں، یہ بھی مدینہ منورہ کی نہیں۔ یہاں کوئی چیز مدینہ منورہ کی نہیں، یہاں کوئی چیز سعودی عرب کی بنی ہوئی نہیں، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی اسلامی ملک کی بنی ہوئی ہو۔ تم نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر تبرکات مدینہ خریدنے کے لیے پیسے جوڑے ہیں، اور اب تم وہ پیسے یورپ کی بنی ہوئی مصنوعات پر خرچ کر رہے ہو۔ ایسی چیزوں کو خرید کر تم ہر سال کروڑوں روپے مغربی سرمایہ داروں کی تجوریوں میں بھر دیتے ہو۔ یہاں مدینہ منورہ کا صرف ایک تحفہ ہے، خاک پاک، سبز جنگلے کی سلاخیں۔ جب قدرت پہلی مرتبہ حج پر گئے تھے تو انہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر جذبہ عقیدت سے مسحور ہو کر مسجد نبوی کے سامنے کے میدان سے چٹکی بھر مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں میں ڈال لی تھی۔ ان کی آنکھیں بوٹی کی طرح سرخ ہو گئی تھیں اور پھر اس قدر سوج گئیں کہ 3 روز تک کھل نہ سکیں۔ اس عالم میں وہ روز سونٹا ٹیک کر مسجد نبوی میں پہنچتے اور پھر سارا دن سوجی ہوئی بند آنکھوں سے وہاں بیٹھ رہتے، کیونکہ بار بار مسجد سے آنا اور وہاں جانا ان کے لیے بے حد مشکل تھا۔ میں نے قدرت سے پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو سراسر حماقت تھی۔ ہاں، وہ بولے، تھی تو حماقت تھی تو کی کیوں؟ پتہ نہیں، وہ بولے، کی نہیں تھی، ہو گئی۔ اس حماقت کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا؟ نقصان؟ انہوں نے پوچھا۔ 3 دن آپ سبز گنبد کو نہ دیکھ سکے۔ ہاں، وہ بولے، 3 دن سبز گنبد کو نہ دیکھ سکا، لیکن ان 3 دنوں کے دوران مسلسل طور پر میری بند آنکھوں کے سامنے سبز جالی معلق رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ سوجن نہ ہو بلکہ سبز جالی کی سلاخیں ہوں۔ خاک پاک، مدینہ منورہ کے قیام کے دوران میں نے بڑی کوشش کی، مسلسل کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح مجھے خاک پاک دستیاب ہو جائے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ مدینہ منورہ میں خاک پاک کی ٹکیاں ملتی ہیں جو ہدیہ ادا کرنے پر دستیاب ہو سکتی ہیں۔ جگہ جگہ میں نے راہگیروں سے پوچھا، دکانداروں سے، زائرین سے پوچھا کہ خاک پاک کہاں سے ملے گی۔ جواب میں سب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کسی شخص نے مجھے یہ نہ بتایا کہ وہ کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ آخر ایک روز مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک زائر نے حامی بھر لی، بولا، میرے پاس تو نہیں، لیکن مجھے علم ہے کہ وہ کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے، چونکہ وہ مقام میرے ڈیرے کے قریب ہے، لہٰذا اگر آپ چاہیں تو میں کل آتے ہوئے چند ٹکیاں خرید لاؤں۔ آپ مجھے کل نماز عصر سے قبل مسجد سے باہر باب نسوہ پر ملیے اور اپنی چیز لے لیجیے۔ شکر گزاری کے جذبات سے میرا دل چھلکنے لگا۔ اس رات رہ کر مجھے خیال آتا ہے کہ شکر میں وطن جاتے ہوئے ایک چیز تو ایسی لے جا سکوں گا جو مدینہ منورہ کی ہے۔ اگلے روز باب نسوہ کے باہر وہی زائر مجھ سے ملا۔ اسے دیکھتے ہی میں نے آواز بلند پوچھا، کیا آپ خاک پاک لے آئے؟ اس پر وہ گھبرا سا گیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے دوسری طرف لے گیا۔ جب وہ مجھے خاک شفا کی ٹکیاں دے رہا تھا تو پیچھے سے سعودی پولیس کے سپاہی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر گھسیٹتے ہوئے اسے نہ جانے کہاں لے گیا۔ میں حیران کھڑا کا کھڑا رہ گیا، سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ بات کیا ہے۔ اسی شام میں نے اس کا تذکرہ قدرت اللہ کے رابطہ افسر سے کیا۔ وہ کہا مار کر ہنسا، بولا، مفتی صاحب، یہاں کچھ لوگوں نے خاک پاک کی ٹکیاں بنانے کا کاروبار شروع کر لیا تھا۔ اس پر سعودی حکومت نے خاک پاک بیچنے کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اب یہاں خاک پاک بیچنا جرم ہے۔ جذبہ انتقام، میں وہاں چوک میں کھڑا چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، میرے منہ سے کف جاری تھا۔ بھائیو، یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر مدینہ منورہ کی چھاپ لگی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں جسے متبرک سمجھا جا سکے۔ یہاں کی خاک پاک بھی مدینہ منورہ کی مٹی سے نہیں بنی ہوئی، وہ بھی دساور سے درآمد کی جاتی ہے۔ کوئی چیز بھی اس قابل نہیں جو تبرک کے طور پر وطن لے جائی جا سکے، جو مدینہ منورہ کی سوغات کہلانے کی مستحق ہو۔ بھائیو، سنو، لیکن کوئی بھی میری بات نہیں سن رہا تھا۔ کسی کو احساس نہ تھا کہ چوک میں کھڑا ایک زائر ان سے مخاطب ہے۔ وہ دھڑا دھڑ چیزیں خریدنے میں مصروف تھے۔ وہ ان جائے نمازوں کو یوں ہاتھ لگا رہے تھے جیسے اپنی انگلیوں پر انہوں نے آنکھیں
بچھا رکھی ہوں۔ ان کے ہاتھ جذبہ احترام سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ سب ان جائے نمازوں کا یوں طواف کر رہے تھے جیسے وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے ٹکڑے ہوں۔ اچھا تو تم میری بات نہیں سنو گے؟ میں گھبرایا۔ ان کی بے حسی پر مجھے غصہ آ گیا۔ نہیں سنتے تو نہ سنو، نہیں مانتے تو نہ مانو۔ میرا دل جذبہ انتقام سے بھر گیا، منہ سرخ ہو گیا، کن پٹیاں تھرکنے لگیں۔ اچھا تو خریدو خریدو، یہ سب چیزیں جو تمہارے سامنے پڑی ہیں مقدس اور متبرک ہیں، انہیں اٹھا کر اپنی آنکھوں سے لگاؤ، چوم کر آنکھوں سے لگاؤ روشن من کے۔ ہاں ہاں، یہ تسبیحیں مدینہ منورہ کی مٹی سے بنی ہیں، یہ جائے نماز خانہ کعبہ کے غلاف سے کاٹے ہوئے ٹکڑوں سے بنے ہیں، کھجوریں اس پیڑ پر لگی تھیں جو سبز گنبد کے پچھواڑے لگا ہوا ہے۔ خریدو خریدو، ان سب چیزوں کو سمیٹ کر لے جاؤ، یہ تمہارے گھروں کو متبرک بنا دیں گے، تمہاری زندگی میں برکت کا باعث ہوں گی۔ خریدو۔ جذبہ انتقام جنون بن کر میرے ذہن پر سوار ہو گیا۔ میں نے ایک جست لگائی اور تسبیحوں کے ڈھیر کے قریب جا پہنچا۔ یہ اندھیرے میں چمکنے والے منکوں کی تسبیحیں جو ہیں 4 درجن، یہ سیاہ منکوں والی 3 درجن، براؤن منکوں والی 8 درجن۔ ابھی باندھو، ابھی۔ نہ، انہیں اخبار کے کاغذ میں نہ لپیٹو احمق۔ کیا تمہیں پتہ نہیں یہ مدینہ منورہ کی تسبیحیں؟ انہیں میری چادر میں ڈال دو، اور یہ جائے نماز اور کھجوریں اور یہ۔ مارکیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ابلیس کے دانت یوں چمک رہے تھے جیسے وہ اٹلی کے بنے ہوئے ہیں، اندھیروں میں روشن ہونے والی تسبیحوں کے روشن من کے ہوں۔